کہ ایک کیمپین کے طور پہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا. پہلے تھا کہ پاکستان بانڈ پے نہیں کرے گا, 2-3 مہینے اس چکر میں قوم کو بزی رکھا. اب ہے کہ ڈیفالٹ کرے گا, کچھ ڈیفالٹ ہو چکا ہے. اس حوالے سے میں چند گزارشات کرتا ہوں, پھر جو سوالات ہوں گے میں حاضر ہوں. کہ صرف آپ یہ کمپیئر کر لیں کہ پی ٹی آئی حکومت کو اور عمران خان کو کیا ملا تھا جب پی ایم ایل اے نے گورنمنٹ چھوڑی تھی, اور یہ کہاں یہ چھوڑ کے گئے ہیں. وہ کمپیریزن کافی ہے. یعنی جو مہنگائی تھی ملک میں 4.68% تھی, فوڈ انفلیشن 2% تھی, جو جی ڈی پی گروتھ ہے 6.1% تھی. اسٹاک مارکیٹ ساؤتھ ایشیا میں بیسٹ پرفارمنگ تھی, دنیا میں 5ویں نمبر پہ تھی. اور آپ کے جو پالیسی ریٹ ہے جس سے آبویسلی بزنس اور معیشت کا پہیہ چلتا ہے وہ 6.5% پہ تھا. یہ وہ کور چیزیں تھیں جو کہ ان کو ورثے میں ملی. اور 25,000 ارب کا مجموعی قرضہ تھا, چونکہ ان کو شوق تھا کہ زیادہ ہائر نمبر دنیا میں جا کے یہ کہیں, تو وہ 30,000 ارب تھا. یعنی مجموعی قرضہ اور ادائیگیاں جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر یا پبلک سیکٹر جو کمپنیز ہیں وہ پے کرنی, وہ بجٹ سے پے نہیں ہونی. تو چونکہ 30,000 بڑا نمبر تھا, یہ اس کو ہر جگہ, یہ جہاں بھی انویسٹمنٹ کانفرنس کے لیے گئے اور فورن وزٹ کیے, سعودی عربیہ, یو اے ای, امریکہ, ہر جگہ پہ جا کے پہلی بات یہ ہوتی تھی کہ ہم ڈیٹ ٹریپ میں ہیں. اور دوسری بات یہ کرتے تھے کہ جی یعنی ہم ایک کرپٹ نیشن ہے, یا ہم کرپشن کی بات کرتے. اور پھر تیسری بات کرتے ہیں ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں آپ آگے. میرا خیال ہے کوئی بالکل ہی عقل سے پیدل ہوگا انویسٹر جو یہ سن کے کہ پبلک ہم ڈیٹ ٹریپ میں ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہم ایک کرپٹ نیشن ہے اور کرپشن عروج پہ ہے, اور پھر آگے آپ کے لیے انویسٹمنٹ کریں. یہ مجھے اس لاجک کی سمجھ نہیں ہے. بہرحال ابھی ہم کمپیئر کر دیں, انہوں نے یہ 7 کلیم کیا تھا, اپنے ریکارڈ چیک کریں کہ جی میں آیا, اگر مجھے قوم نے موقع دیا تو میں 10,000 ارب ان قرضوں سے کم کروں گا. 25,000 کا جو ہے 15,000 پہ آنا تھا, اور جو 30,000 تھا اس نے 20,000 پہ آنا تھا. یہ ان کی کمٹمنٹ تھی قوم کے ساتھ. الیکشن میں اگر ان کو جیت جاتے, کہاں چھوڑا اس حکومت نے پاکستان کو 2022 میں جب ہماری گورنمنٹ آف یونٹی آئی اور میاں شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ ملی, انفلیشن انتہائی عروج پہ, وہ آپ کے سامنے ہے. روپے کا بیڑا غرق کر دیا, اس کی قیمت آدھی کر دی. لوگوں کو کھانے کی جو اشیاء ہیں وہ اس کی قیمتیں, آپ پوری لسٹ ہے, کسی چیز میں 100% سے کم کمی نہیں ہوئی. اور دوائیوں کی قیمتیں 300 سے 400% ہوا. جو اصل وعدہ تھا کہ ایک میں ریونیو ڈبل کروں گا, کہ جی میں یہ انہوں نے تو پی ایم ایل این گورنمنٹ نے تو 5 سال میں ڈبل کیا ہے, میں 1 سال میں, یہ آپ ذرا اپنے ریکارڈ چیک کر لیں ماضی کے, آپ کے موجود ہوں گے, 1 سال میں کروں گا. باقاعدہ اس کی اسکرین شاٹ چلی پورے پاکستان میں, 8,000 کروں گا, انہوں نے 4 ذرا انڈر 4,000 کیا. وہ 25,000 کا قرضہ جو ہے وہ یہ 44,500 ارب پہ لے کے گئے. پاکستان کی تاریخ کا بدترین انکریز ہے. کبھی اتنی تیزی کے ساتھ 75,000 سالہ قرضہ 25,000 اور 19,500 کا اضافہ صرف 42 مہینے میں. نمبر 1. نمبر 2, جو 30,000 کا قرضہ تھا وہ یہ 54,500 ارب پہ چھوڑ کے گئے, یعنی 24,500 اس میں اضافہ کیا. اور جو ریونیو کا کرنا تھا ان کا کوئی ڈسپلن نہیں تھا, کوئی تیاری نہیں تھی. 1 سال ان کو یہ فیصلہ کرنے میں لگ گیا کہ جی ہم آئی ایم ایف میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. ہم نے تو 5 دنوں میں بجٹ دیا 2013 میں آ کے, اور 1 مہینے کے اندر آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کر لیا. تو یہ اب یہ جو ریٹورک ہے یہ ہمیں تو نقصان پہنچانے کے, میرا خیال ہے کہ ان کا یہ شاید یعنی انٹینشنل یا ان انٹینشنل یہ تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن یہ ضرور تھا کہ ہم بالکل تباہی کے دہانے پہ کھڑے تھے. اور یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا مسلم لیگ نون کے لیڈرشپ سے اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے اور شہباز صاحب کے لیے کہ جی کیا کریں, کیونکہ آپ سب ذی شعور ہیں. لائنیں لگی تھیں لندن میں ٹکٹیں لینے کے لیے, ان کے سینئر 3 لوگ تھے, سب کہتے تھے جی یہ تو اپنے بوجھ میں چند مہینے اور گزرے, لیکن وہ شاید چند مہینے کے بعد پوائنٹ آف نو ریٹرن پاکستان کے لیے اکنامکلی آ جاتی, جیسی سری لنکا. شاید ان کی قسمت وہ تھا. بہت بڑی قیمت ادا کی, اور ملک سیاست کو, جیسے ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ سیاست کے اوپر ریاست کو ترجیح دی, اور اس کے نتیجے میں
بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کی، لیکن کمٹمنٹس کس نے کی تھی؟ وہ پی ٹی آئی نے کی تھی، وہ عمران خان نے کی تھی. انہوں نے ان کمٹمنٹس کو پورا نہیں کیا. پاکستان کی کریڈیبلٹی کو یہ تباہ کرنے والے آج جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جو اس حکومت نے آ کے سب سے پہلے تو وہ ان کی جو کمٹمنٹس کو، تاکہ آئی ایم ایف پروگرام دنیا میں، اب آئی ایم ایف ایک فائنینشیل ڈاکٹر کے طور پہ مانا جاتا ہے. آپ کے ساتھ کوئی دنیا کا ادارہ ڈیل نہیں کرے گا، ورلڈ بینک، آئی ایف سی، آئی بی آر ڈی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، AIIB، جب تک آپ ٹریک پہ نہیں ہوں گے. اس ٹریک کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا، جاتے جاتے جو لینڈ مائنز بچھائیں، نہ صرف اپنے کمٹمنٹ پوری نہیں کی، جو کمٹمنٹس کی ہوئی تھی اس کو بھی ریورس کر کے چلے گئے. اس سے پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ بہت اروڈ ہوئی. وہ ہر چیز کو اس شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ابھی جیسے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ وہ ان کو، یعنی وہ کہتے ہیں جی ہمیں اب انشور کریں کہ جو کہہ رہے ہیں وہ واقعی سچ ہے، اور وہ واقعی اب کریں گے. تو یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ ابھی عروج پہ سیاست، یہ ساری وائبز انٹرنیشنل جاتی ہیں. اب عمران خان کو پتہ کہ نہیں پتا کہ امریکہ کا یا ویسٹرن کنٹریز کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کتنا ہے. ڈیٹ کا نمبر از irrelevant. It is debt to GDP which means and which matters. وہ امریکہ کا 110% ہے، UK کا کووڈ کے بعد 101% ہے، جاپان کو 257% ہے. I can quote dozen of countries جو ڈیولپڈ ہیں جن کے 100% زیادہ ہے. وہاں تو کوئی پولیٹیشین یا اپوزیشن اٹھ کے یہ نہیں کہتی کہ ہم ڈیفالٹ کرنے لگے ہیں. لیکن ہمیں بڑا شوق ہے، جب مسلم لیگ نون نے حکومت چھوڑی تو 62% ڈیٹ ٹو GDP، آج 72 ہے. تو واٹ از دا پرابلم؟ پرابلم یہ ہے کہ اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں، اور بدنام کرنے کی جو سر فہرست ہے وہ عمران خان نیازی صاحب خود ہیں. ابھی کل میں نے پڑھا کہ آپ کو پتہ چلے گا سرپرائز، اللہ نہ کرے یہ کبھی پاکستان الگ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. ساری 75 ہماری جو ہسٹری ہے اس میں کبھی پاکستان نے الحمدللہ بڑی سے بڑی کمٹمنٹ میں ڈیفالٹ نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بولڈ فیصلے پچھلے 2 مہینے میں وزیر اعظم نے کیے. ایک کہ ہم پیرس کلب نہیں جائیں گے. بھئی آپ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کس سے بزنس کریں گے؟ ہم بانڈ وقت پہ کریں گے. یہ اس میں شرطیں لگی ہوئی تھی، اور یہ قوم کو یہ باور کروا چکے تھے یہ پیمنٹ نہیں کر سکیں گے. تو میں آپ کے توسط سے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیفالٹ کا ریٹورک ہے نا، یہ ریٹورک عمران خان کے ساتھ قبر تک تو جائے گا. یہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے. کیونکہ اگر آپ اوبسیسڈ ہو گئے کہ اپنے ملک کا آپ نے بیڑا غرق کرنا ہے، دنیا میں بدنام کرنا ہے، اس کی ریپوٹیشن خراب کرنی ہے، اس کی ریٹنگز خراب کرنی ہے، اس کو یعنی دنیا کے فائنینشیل دنیا میں ورلڈ میں نہیں بزنس کرنے دینا، تو ایسی اسٹیٹمنٹس آر ویری گڈ فار دوز ہو آر یور اینیمیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنے ملک کا پہلے خیال کرنا چاہیے، اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے. الحمدللہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارا 2016 میں ہم بہت زیادہ یعنی کمفرٹیبل تھے، آج تک بھی وہ ریکارڈ نہیں ٹوٹا. $24 بلین کے ہمارے ذخائر تھے، ہمارے قریباً آلموسٹ اس وقت کے 5.5 مہینے کی امپورٹ کا بل ہمارے پاس فارکس ریزروز تھے. اب ہم مینیج کر رہے ہیں چیلنجز، لیکن یہ چیلنجز کیا اس حکومت نے کریٹ کیے ہیں؟ یہ چیلنج وہ 25,000 کا قرضہ جو 44,500 پہ آپ چھوڑ کے گئے ہیں، یہ ملک کا جو ڈیٹ سروسنگ 1750 ارب سالانہ تھی، آج یہ 4,000 ارب کراس کر چکی ہے، گوئنگ ٹو ٹچ کلوز ٹو 5,000. ہو از ریسپانسبل؟ تو عمران نیازی صاحب، آپ نے ملک کو اس نیچ پہ لا کے کھڑا کیا ہے، اور آپ تو ان اے وے لکی نکلے کہ آپ کسی کو اور پکڑا کے چلے گئے، ورنہ تو آپ کا وہ اشر ہوتا کہ شاید قیامت تک کسی کا نہ ہوتا پاکستان میں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلائمیکس آف ارسپانسبلٹی ہے. ان کو اپنا سوچنا چاہیے کہ ملک کو ایسی اسٹیٹمنٹ دے کے کیا خدمت کر رہے ہیں ایز اپوزیشن میں ہونے کے حوالے سے. تو نہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ڈیفالٹ کا کوئی وری ہے. ہم ٹھیک ہے مینیج کر رہے ہیں. چیلنجز دیکھیں آتے ہی پہلے ان کی چیزوں کو سورٹ آؤٹ کیا. اب ایک قدرتی ایک آفت آ گئی، فلڈ جو ہے کیٹاسٹروفی آ گئی، وہ اس حکومت نے کیا. اتنے وسائل کی کمی کے باوجود آلموسٹ 90 ارب کیش اور 20 ارب NDME کے ذریعے خرچ کر دیے، اور آگے کمٹمنٹ ہے کہ یہ ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کرنی ہے. تو بات یہ جی کہ انشاءاللہ میں آپ کے توسط سے یہ ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیٹ کا ریٹورک ہے یہ بالکل غلط ہے. انشاءاللہ نہ پاکستان نے کبھی ڈیفالٹ کیا ہے، نہ انشاءاللہ پاکستان کسی ایسی چکر میں ہے کہ ڈیفالٹ کرے گا. بہت شکریہ.